بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایک مشہور علمی گھرانے کے چشم و چراغ، زہد تقویٰ کے پیکر، صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ممتاز اور کئی علوم پر دسترس رکھنے والے نوجوان عالم دین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی مزارات اولیاء پر حاضر ہو جاتے، صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرتے اور اپنی دلی مراد پاتے۔ ایک مرتبہ یہی عالم صاحب ایک علمی الجھن کا شکار ہوئے تو حضرت سیدنا بایزید بسطامی کے مزار کا رخ کیا۔ 3 ماہ تک دربار بسطامی پر گزارے کہ ہر وقت باوضو رہتے، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ اس بار مانوی جواب کی بجائے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے جواب حاصل کیے۔ آخرکار اس مشکل کے حل کے لیے انہوں نے کھردرا لباس پہنا اور وضو کا برتن تھا اور خراسان کی جانب رفت سخر باندھ لیا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا تو عالم صاحب نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں میں ایسی جگہ پہنچے جہاں دیندار نظر آتے، دنیا دار رہائش پذیر تھے۔ انہیں وہاں ایسے کئی چہرے نظر آئے جو خوشحالی بے فکری سے دمک رہے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس اجنبی نوجوان پر پڑی تو اس میں سے ایک متکبرانہ چال چلتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، تم کون ہو؟ عالم صاحب نے سخت لب و لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا، مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کہہ کے لگا کر ہنس پڑے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، لگتا تو صوفی ہی ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نوجوان عالم نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، آپ نے بالکل درست کہا، بے شک میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے عالم صاحب کو نچلی منزل پر ٹھہرایا اور خود بالا خانے میں چلے گئے۔ کھانے کے وقت ان کے آگے پھپھوندی لگی روٹی رکھ دی اور خود بالا خانے میں مرغن غذائیں کھاتے ہوئے اس نوجوان عالم پر آوازیں کسنے لگے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے خربوزے کھائے اور چھلکے عالم صاحب کے سر پر پھینک دیے۔ ان نازیبا حرکات پر صبر کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوجوان عالم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی، یا اللہ، اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں میں سے نہ ہوتا تو ضرور ان سے کنارہ کش ہو جاتا۔ پھر اپنے دل کی جانب متوجہ ہوئے جو تان و تشنیع اور نازیبا حرکتوں کے باوجود پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ مسروف بھی تھا۔ اس سکون اور مسرت نے عالم صاحب پر یہ بات آشکار کر دی کہ دراصل اللہ کے نیک بندوں کو بلند مقام مرتبہ اذیتوں پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنوی میں ہوئی۔ آپ کے خاندان نے غزنی کے 2 محلوں جلاب اور حجویر میں رہائش اختیار کی، اس لیے آپ حجویری جلابی کہلاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، نام علی لفظ اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ مہر النساء پیر غلام دستگیر نامی نے آپ شجرہ نسب یوں بیان کیا ہے، حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن علی بن ابی طالب۔ حضرت سیدنا علی حجویری کا قد درمیانہ، جسم سڈول یعنی متناسب اور خوبصورت اور گھٹا ہوا یعنی مضبوط تھا۔ جسم کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھی، فراخ سینہ اور ہاتھ پاؤں مناسب تھے۔ چہرہ گول تھا نہ لمبا، سرخ و سفید چمکدار رنگت، کشادہ جبیں اور بال سیاہ گنے تھے۔ بڑی اور خوبصورت آنکھوں پر خمدار گھنی ابرو تھی، پتلی ناک، درمیانے ہونٹ اور رخسار بھرے ہوئے تھے۔ چوڑے اور مضبوط شانوں پر اٹھتی ہوئی گردن، داڑھی مبارک گھنی۔ آپ بڑے جاذب نظر اور پرکشش تھے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری لباس کے معاملے میں کسی قسم کا تکلف نہ برتتے، میانہ روی اختیار کرتے، جو لباس میسر ہوتا صبر و شکر کرتے، زیب تن فرما لیتے۔ آپ کا لباس نمود و نمائش کے لیے نہ ہوتا بلکہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے ہوتا تھا۔ گھریلو تربیت ہی اخلاق و کردار کو اعلیٰ بنانے میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سیدنا عثمان اپنے وقت کے جید علماء اور زاہد تھے۔
شاہان غزنیہ کے زمانے میں دنیا کے کونے کونے سے علماء، فضلاء، شعراء، صوفیاء غزنوی میں جمع ہو گئے، جس کی وجہ سے غزنی علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان نے بھی یہاں رہائش اختیار کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حسینی سادات سے تھی، عابدہ زاہدہ خاتون تھی، گویا سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نجیب الطرفین سید تھے، اس لیے آپ حسن جمال اور حسن کمال دونوں ہی کے جامع تھے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے ماموں کو زہد و تقوی کی بنیاد پر تاج الاولیاء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور شہرت حاصل تھی، غرضے کہ آپ کا خاندان شرافت، صداقت، علم و فضل کی وجہ سے مشہور تھا۔ علم کے موتیوں کی چمک دمک اور زہد تقوی کے نور سے منور گھرانہ دراصل آپ کی شخصیت سازی کا کارخانہ ثابت ہوا۔ اسی کارخانے نے آپ کے اخلاق و کردار اور علم و عمل کو دائمی خوشبو بخشی، جس کی مہک آج تک دل اور دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ غزنی تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کی وجہ سے ترقی یافتہ بہت اہمیت کا حامل تھی۔ اس کی اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑے علماء، صوفیاء، تاریخ دان، جغرافیہ دان اس شہر میں رہائش پذیر تھے۔ یوں کے دور میں غزنی حصول علم اور ظاہری باطنی تربیت کا بے مثال مرکز بن چکا تھا۔ علم کی اس ترقی کا اثر حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری پر بھی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کم عمری میں ایک غیر مسلم فلسفی سے آپ کا مکالمہ ہوا تو آپ زبردست دلائل اور عمدہ انداز بیاں کے سبب کامیاب و کامران ہوئے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جس پاکیزہ فطرت ماں کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی، اس کی زبان ذکر الہی میں مصروف اور دل جلوہ حق سے سرشار رہتا تھا، اس لیے آپ نے ابتدائی عمر سے ہی بڑی محتاط اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ آپ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ نیک والدین کی تربیت نے آپ کے اخلاق کو شروع ہی سے پاکیزگی کے سانچے میں ڈھال رکھا تھا۔ ہونچ سنبھالتے ہی آپ کو تعلیم کے لیے مکتب میں بٹھا دیا گیا۔ حروف شاہی کے بعد آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا۔ حضرت داتا گنج بخش نے بچپن ہی سے محنت اور جان فشانی کے ساتھ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ حصول علم میں اتنے مشغول رہتے، نہ تو کھانے پینے کا خیال رہتا، نہ ہی گرد و پیش کی خبر۔ چنانچہ حضرت خواجہ مستان شاہ کابلی فرماتے ہیں، جن کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو وہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری سلطان محمود غزنوی کے قائم کردہ دینی مدرسہ میں قریب 12-13 سال کی عمر میں زیر تعلیم تھے۔ حصول علم کے جذبے سے سرشار، تعلیم میں اتنا محو مشغول ہو جاتے کہ صبح سے شام ہو جاتی، مگر پینے تک پانی کی فرصت نہ ملتی۔ رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسہ کے مدرس تھے۔ وہ اپنے اس خاموش طبع طالب علم کو تکریم کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، یعنی اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا علی عثمان حجویری داتا گنج بخش کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، کلام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام حق، دوسرا کلام باطل۔ اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، با مقصد خاموشی، مثلا فکر آخرت، شرعی حکام پر غور و خوض کرنے کے لیے خاموش ہو جانا۔ نمبر 2، غفلت بھری خاموشی، تصورات یا دنیا کے بے حیا خیالات سے بھرپور خاموشی۔ ہر شخص کو سکوت کی حالت میں خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق ہے تو بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے، اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ حضرت داتا گنج بخش گفتگو کے حق یا باطل ہونے کے متعلق سمجھانے کے لیے ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی نے بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ ایک روز سلطان محمود غزنوی کا گزر اسی مدرسے کے پاس سے ہوا تو وہ اس عظیم درس گاہ میں تشریف لائے۔
तमाम तलबा ज़ियारत के लिए दौड़े, लेकिन हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी गंज बख्श मुताले में इस कदर मुनहमिक थे कि आपको सुल्तान की खबर ही ना हुई। उस्ताद साहब ने पुकारा, देखो अली कौन है। अब क्या था, एक तरफ सुल्तान महमूद गजनवी और दूसरी तरफ एक कमसिन तालिब इल्म। अजीब मंजर था। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस नौ उम्र तालिब इल्म पर नजर डाली, लेकिन तजल्लियात किताब ना लाते हुए फौरन नजरें झुका दी और मुदर्रिस से कहा, अल्लाह की कसम ये बच्चा खुदा की तरफ रागिब है। ऐसे तालिब इल्म इस मदरसा की जीनत हैं। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी आजकल जैसी सहूलियात मुयस्सर ना होने के बावजूद कई आजमाइशों का मुकाबला करते हुए अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए जलीलुल कद्र हस्तियों की बारगाह में हाजिर हुए और उनसे सिर्फ भरपूर इस्तिफादा हासिल किया, बातनी तरबियत भी हासिल फरमाई। इस नौइयत का एक वाक़या आप खुद बयान फरमाते हैं। एक दफ़ा मैं हज़रत सैयदना अबू कासिम अब्दुल्ला बिन अली गरगानी की बारगाह में हाजिर था और जो लताइफ मुझ पर मुनकशिफ हुए थे वो मैं आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा था, ताकि आपकी हिदायत के मुताबिक अपने अहवाल दुरुस्त कर सकूं। इसके लिए आप रहमतुल्लाह अलैह नाक़िद वक्त थे। आप अदब एहतराम से सुन रहे थे। मेरा लड़कपन जोशे जवानी अपना बयान हाल करने पर हरीस बना रहा था। ऐन इसी वक्त मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि जो लताइफ मेरे ऊपर गुजरे हैं, शायद इस कदर लताइफ इन बुजुर्ग गरगानी पर भी नहीं गुजरे। यही वजह है कि आप निहायत तवज्जो एहतराम से मेरे अहवाल सुन रहे हैं। हज़रत सैयदना अबू कासिम गरगानी बजरिया कश मेरे इस ख्याल पर मुत्तला हो गए और फरमाया, अजीज़ बेटे, मेरा ये एहतराम सिर्फ आपके साथ ख़ास नहीं, बल्कि ये तो हर इब्तदाई तालिब इल्म से है जो अपना हाल बयान करता है। मैं इसी एहतराम से उसके हाल अहवाल भी सुनता हूँ और मैं ये सब सुनकर खामोश हो गया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा से मरवी है, इल्म खजाना है, सवाल करना उसकी चाबी है। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, सवाल करो, क्योंकि इस यानी सवाल करने की सूरत में 4 अफराद को सवाब दिया जाता है। सवाल करने वाले को, जवाब देने वाले को, सुनने वाले को और उनसे मोहब्बत करने वाले को। हदीस पाक में है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। शेख तरीकत फरमाते हैं, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। सब में अव्वलीन और अहम तरीन फरीज़ा यह है कि बुनियादी अकायद का इल्म हासिल करे, जिससे आदमी सहीउल अकीदा बनता है। हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने जितने भी ममालिक का सफ़र फरमाया, उसका मकसद उलमा मशाइख की बारगाह में हाजिर होकर इक्तसाब फैज़ हासिल करना और अपनी इल्मी प्यास बुझाना था। इस मकसद के लिए हसूल के लिए आपने सिर्फ खुरासान के 300 मशाइख की खिदमत में हाजिरी दी और उनके इल्मो हिकमत के पुरबहार गुलिस्तानों से गुलचीनी करके अपना दामन भरते रहे। जिन बुजुर्गों की बारगाह में हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने हाजिरी दी, उनमें से एक हज़रत सैयदना अबू कासिम अब्दुल करीम बिन हवाजिन है। आपके हालात और गुनागो फ़ज़ाइल अहले ज़माना में मशहूर हैं। हर फ़न में आपके लताइफ मौजूद हैं। आपकी मुहक्किकाना तसानीफ बकसरत हैं। अल्लाह ने आपके हाल और ज़बान को लुग़वियत से महफूज रखा था। मुझे मोती दरकार ना थे। हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी फरमाते हैं, मैंने हज़रत सैयदना अब्दुल करीम बिन हवाजिन को ये फरमाते हुए सुना। मैंने एक बार तायरनी से पूछा, आप अपना इब्तदाई हाल सुनाइए। इरशाद फरमाया, एक वक्त मुझ पर वो था कि एक पत्थर की जरूरत पड़ी। एक नहर से जो पत्थर मैंने उठाया वही जौहर कीमती बन गया। मैंने उसे फेंक दिया। हज़रत सैयदना अबुल कासिम कशीरी आपके इस अमल की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, ये इसलिए नहीं कि इनकी नज़र में जो कीमती पत्थर और आम पत्थर यकसां थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें पत्थर की ज़रूरत थी जो हर कीमती पत्थर दरकार नहीं था।
حضرت سیدنا داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں نے استاد ابو القاسم کشیری سے سنا، لوگوں نے غربت و امیری میں گفتگو کر کے اپنے لیے ایک ایک کو پسند کیا، مگر میں یہ پسند کرتا ہوں میرے لیے میرا جمیل حقیقی جو پسند فرمائے اس میں ہی مجھے رکھے، اگر میرے لیے دولت مند ہونا پسند فرمائے تو مجھے اپنی یاد سے غافل نہ کرے، اور اگر غربت پسند فرمائے تو اس میں حرص و لالچ سے مجھے محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ حضرت داتا گنج بخش نے حضرت سیدنا ابو القاسم بن علی گرگانی کی خدمت میں عرض کی، شرط صحبت کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، صحبت میں ہر قسم کی آفات موجود ہیں، کیونکہ صحبت کی سب سے بڑی آفت یہ ہے ہر ایک اپنا مطلب پورا کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ آسائش کے طالب کو صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ صحبت کی آفتوں سے بچ کر فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے بندہ اپنی خوشی کو ترک کر دے اور اپنی مشکلات میں خوشی محسوس کرے۔ حضرت سیدنا علی خواص فرماتے ہیں، حضرت سیدنا خضر سے ملاقات کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط نہ ہو آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، اگرچہ جن و انس سے زیادہ عبادت گزار ہو، وہ سنت کا عامل ہو، بدعتی نہ ہو، دنیا پر حریص نہ ہو، اگر وہ ایک روٹی بھی دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھے تب بھی حضرت سیدنا خضر سے ملاقات نہیں حاصل کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف ہو، نہ تو اس کے دل میں کینہ ہو اور نہ ہی حسد ہو اور نہ ہی تکبر ہو۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری اپنے مرشد کریم کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ائمہ متاخرین میں سے زین اوتار یعنی اوتار کی زینت اور شیخ عبادت گزار بزرگ ہیں۔ طریقت میں میری ارادت انہی سے ہے۔ آپ علم تفسیر اور روحانیت کے عالم اور تصوف میں حضرت سیدنا جنید بغدادی کے ہم مشرب تھے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ابراہیم حسری کے مرید، حضرت سروی کے مصاحب اور حضرت ابو حسن بن سبالہ کے ہم اثر تھے۔ 60 سال کامل گوشہ نشینی اختیار فرمائی۔ آپ کی نشانیاں اور براہمین کثرت سے ہیں، لیکن آپ عام صوفیہ کے رسم و لباس کے پابند نہ تھے، اہل رسوم سے سخت بیزار تھے۔ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی اور کا رعب و دبدبہ نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن اپنے مریدوں کو کم بولنے کم سونے کی تاکید فرماتے، چنانچہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری آپ کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نیند کے غلبے کے وقت سونا چاہیے اور جب بیدار ہو جاؤ تو بلا وجہ دوبارہ سونے کی کوشش مت کرو۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری جب مرشد کے وصال کے وقت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مرشد کریم نے پرسکون زندگی گزارنے کا مدنی طریقہ بتایا۔ ہر جگہ ہر حال اللہ کا پیدا کردہ ہے، خواہ نیک ہو یا بد، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پیدا کردہ کسی بھی چیز سے خصومت یعنی عداوت و دشمنی نہ رکھیں اور نہ ہی کسی کی جانب سے ملنے والے رنج و غم کو دل میں جگہ دیں۔ آپ نے کس قدر خوبصورتی سے یہ پھول ہمیں عطا کیا کہ کسی کے لیے اگر ہم اپنے دل میں نفرت کے بچھو پالتے رہیں گے تو ان کا زہر بغض، کینہ، عداوت، دشمنی اور بدگمانی کی صورت میں دماغ پر حاوی ہو کر اخلاق و کردار میں بگاڑ پیدا کر دے گا۔ یوں ہماری زبان غیبت، چغلی وغیرہ کے شعلے اگلا کرے گی۔ معلوم ہوا کسی کے لیے بھی دل میں معمولی نفرت کو جگہ دینا کس قدر مہلک تباہ کن ہے، لہٰذا آپ بھی اپنے دل میں مسلمان کے لیے محبت پیدا کیجیے۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں، ہم 3 احباب حضرت سیدنا شیخ ابن معلا کی زیارت کے لیے رم اللہ نامی گاؤں کی طرف چلے۔ راستہ میں یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی مراد اپنے دل میں رکھ لے۔ میں نے یہ مراد رکھی کہ مجھے حضرت سیدنا شیخ ابن معلا سے حسین بن منصور حلاج کی مناجات اور اشعار درکار ہیں۔ دوسرے نے یہ مراد طے کی مجھے تلی کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے۔ تیسرے نے کہا مجھے حلوہ صابونی کھانے کی خواہش ہے۔ جب ہم لوگ
حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج کے اشعار و مناجات لکھوا کر میرے لیے تیار کر رکھے تھے، جو مجھے عطا کر دیے۔ دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اس کی تلی کی تکلیف دور ہو گئی۔ تیسرے سے فرمایا، صابونی حلوہ شاہی درباروں کی غذا ہے، مگر آپ نے لباس صوفیہ پہن رکھا ہے، ہر چیز سے احتیاط اختیار کیجیے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کا ایک مرید کچھ بد اعتقاد ہو گیا اور سمجھا کہ اسے بھی مقام معرفت حاصل ہو گیا ہے، اب اسے مرشد کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا وہ خاموشی سے حضرت سیدنا جنید بغدادی کی بارگاہ سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ پھر ایک دن یہ دیکھنے اور آزمانے کے لیے آیا کیا حضرت سیدنا جنید بغدادی اس کے دل کی خیالات سے آگاہ ہیں یا نہیں۔ ادھر حضرت سیدنا جنید بغدادی نے بھی نور فراست سے اس کی حالت ملاحظہ فرما لی۔ چنانچہ جب وہ مرید آیا تو آپ سے ایک سوال پوچھا، جس کا یہ جواب ارشاد فرمایا، کیسا جواب چاہتا ہوں، لفظوں میں یا معنوں میں؟ بولا، دونوں طرح۔ آپ نے فرمایا، اگر لفظوں میں جواب چاہتا ہے تو سن، اگر مجھے آزمانے سے پہلے خود کو آزما اور پرکھ لیتا تو مجھے آزمانے کی ضرورت پیش نہ آتی اور نہ جہاں مجھے آزمانے چلا آتا۔ معنوی جواب یہ ہے، میں نے تجھے منصب ولایت سے معزول کیا۔ یہ فرمانا تھا کہ اس مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وہ آہوزاری کرتے ہوئے عرض گزار ہوا، حضور، یقین کی راحت میرے دل سے جاتی رہی ہے۔ پھر توبہ کی اور فضول باتوں پر بھی ندامت کا اظہار کیا تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا، تو نہیں جانتا کہ اللہ کے ولی اہلیان اسرار الہی ہوتے ہیں، تجھ میں ان کی ضرب کی برداشت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری فرماتے ہیں، میں خراسان کے قصبے پہنچا جسے کمند کہتے ہیں، وہاں حضرت ادیب کمندی نامی ایک مشہور بزرگ تھے۔ آپ 20 برس برابر قیام میں رہے، تشہد نماز کے سوا کبھی نہ بیٹھے۔ آپ سے میں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی میرا وہ درجہ نہیں کہ حضور حق کا مشاہدہ کر سکوں۔